بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود اسلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر۔ سامعین محترم، آج کا ویڈیو بناتے ہوئے دل بہت رنجیدہ ہے عالم اسلام کی حالت زار پہ اور عالم اسلام کی زبوں حالی پہ۔ جیسے کہ آپ نے یقیناً تھم میل میں دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا ویڈیو پارا چنار کے حالات پر بنا رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال تقریباً ایک ہفتے سے وہاں پر جنگ و جدال کا منظر ہے، اور نہ صرف پاکستانی وہاں کی عوام جو مخالف فرقہ سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ افغانستان سے لشکری اور عسکری تنظیموں کے جو ہیں وہ گروپس ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر پارا چنار کے نہتے اور مظلوم شیعوں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں نے ہمیشہ عالم اسلام کو جوڑنے کی بات کی ہے، توڑنے کی بات نہیں کی۔ مسلمانان عالم کے لیے جو درد دل نہیں رکھتا، نہ وہ سچا مسلمان ہے، نہ وہ اچھا انسان ہے، نہ وہ اچھا محب الوطن پاکستانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم پہ آواز بلند نہیں کرتا، وہ بھی معاشرے کا ایک مردہ ضمیر انسان ہوتا ہے، جس کی سانسیں تو چل رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں حق اور باطل کی تمیز کرنے والے عنصر دم توڑ چکے ہوتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ملت جعفریہ چاہے پارا چنار سے تعلق ہو یا کوئٹہ کے ہزارہ ہو، ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار بنے ہیں۔ ہمیشہ ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، انسانی لہو کی ندیاں بہائی گئی ہیں، سر کاٹے گئے ہیں، گھر جلائے گئے ہیں، اور ان کے نزدیک جرم اور ہمارے نزدیک ہمارا ایمان ہے محبت محمد و اہل بیت محمد۔ ہم جب تک زندہ ہیں، آخری سانس تک ہم اپنی روح، اپنے دلوں سے کبھی محبت اہل بیت ختم نہیں کر سکتے۔ سورہ شورى کے مطابق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر امت سے کچھ مانگا ہے تو اپنی اہل بیت سے مودت مانگی ہے۔ آج ان نہتے مومنین کا صرف اور صرف یہ قصور ہے کہ وہ محمد و اہل بیت محمد کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمیں قرآن کا بھی درس ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے کہ میری آل طاہر سے محبت کریں۔ آج وہاں پر دہشت گردوں کے جتھے جس انداز سے وحشیانہ فائرنگ کر رہے ہیں، میزائل پھینک رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی جنگ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد کسی کافر سے ہو رہی ہے۔ لوگوں نے ہمیں محبت اہل بیت میں کافر بھی کہا تو ہم نے اس الزام کو برداشت کیا ہے اور مقابلتاً مسلمانوں کے کسی مسلک کو کافر نہیں کہا۔ لوگوں نے ہمیں قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ہم نے مقابلے میں لوگوں کے قتل کے فتوے جاری نہیں کیے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تری منگل میں استاذہ کو صرف اس جرم پر شہید کر دیا گیا کہ ان کا مسلک اہل تشیع تھا۔ میں تمام ریاستی اداروں سے، پرائم منسٹر پاکستان سے، پانچوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے، حساس اداروں سے، اور بالخصوص اپنی پاک فوج سے التماس کر رہا ہوں کہ وطن کو بچانا، وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنا آپ کا شریف فرض ہے۔ میری پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان کی حرمت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پاک فوج نے بہت سے لاشیں اٹھائے، اور میرا یقین ہے کہ اس صورتحال میں پاکستانی فوج ایک اچھا اور مثبت کردار ادا کرے گی اور ان دہشت گردوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کریں گے، اور پارا چنار کے تمام ایریاز میں صورتحال کو بہتر بنائیں گے۔ یہ جتنے لڑ بھڑ رہے ہیں، ان میں ہمارے اہل سنت علماء ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تری منگل میں جو استاذہ شہید ہوئے، اس میں بھی علماء اہل سنت نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ آج چند لوگ جو فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں، جو مختلف ملکوں سے فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، ہمارے احساس ادارے ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، ہماری ایجنسیاں اس سے غافل نہیں ہیں۔ کون ہیں
جو مساجد اللہ کو نمازیوں کے خون سے بھر دیتے ہیں؟ کون ہیں جو امام بارگاہوں میں حملے کرتے ہیں؟ کون ہیں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خودکش حملے کرتے ہیں؟ کون ہے جو ملک کی اعلیٰ عمارتوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ کون ہے جنہوں نے آرمی اسکول پہ حملہ کیا؟ کون ہے جنہوں نے پشاور مسجد پہ حملہ کیا؟ یہ سب ہماری ایجنسیاں جانتی ہیں، اور ہمارے ملک کے ادارے بے خبر نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے ادارے ذمہ دار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فساد نہ ہو، ملک میں فرقہ وارانہ لہر نہ پھیلے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میرے پاک وطن کی حفاظت فرمائے، اور وزیر اعظم پاکستان صاحب اپنی مصروفیت سے وقت نکالیں اور وہاں پہ جائیں۔ آپ درد دل رکھتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے کہ آپ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لہٰذا اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے آپ اس معاملے کو دیکھیں، اس پر ایک زاویہ اختیار کریں اور اس پر عمل کریں اور کروائیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گلشنوں کو آباد رکھے، اور تمام شیعہ سنی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا کرے، اور تمام ملت جعفریہ کے عزاداروں سے، ماتمیان سے، اور تمام خطباء سے، علماء سے میری گزارش ہے کہ اپنا کردار ادا کریں، ممبروں پر اور اپنے ذاتی محافل میں، فیس بک پر، اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اس کو استعمال کریں، اور اپنی آواز کو بلند کریں اور حق والوں کا ساتھ دیں۔ والسلام تو فیال۔